آمنہ کی شادی کو 3 ماہ کا قلیل عرصہ گزرا تھا۔ اس کی نظر ایک کمرے پر رہتی تھی جو بند رہتا تھا۔ وہ کمرہ بالکنی کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ اس کمرے میں کیا تھا، اس سوال نے آمنہ کے ذہن میں مستقل ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اس کی ساس امی تو جیسے سادگی کا پیکٹ تھیں، مگر اپنے اصولوں کی سخت پابند تھیں۔ مگر ان کا سب سے عجیب فعل تھا، روزانہ نماز فجر کے بعد جب تمام گھر والے سو رہے ہوتے تھے، وہ دبے پاؤں اس کمرے میں جاتی تھیں اور 1 گھنٹہ لگا آتی تھیں۔ آمنہ نے کئی بار چھپ کر دیکھا تھا کہ جب بھی وہ باہر آتیں تو ان کے چہرے پر اداسی سی چھائی ہوتی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک پرانا نسخہ ہوتا تھا۔ آمنہ کے دل میں وسوسوں نے جنم لیا کہ کیا امی جی میرے خلاف کوئی سازش کر رہی ہیں۔ ایک رات آمنہ نے اپنے شوہر سلیم سے اپنے تمام خدشات بیان کیے۔ آمنہ سلیم سے کہتی ہے کہ تمہاری والدہ ہم سے ضرور کوئی بات چھپا رہی ہیں۔ آخر وہ کمرہ ہمیشہ لاکڈ کیوں ہوتا ہے؟ اگر سب کچھ نارمل ہے تو اسے لاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ وہ ہماری خوشیوں کو زائل کرنے کی کوئی سازش تو نہیں کر رہی۔ سلیم آمنہ کو خبردار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امی جی پر بدگمانی مت رکھو، وہ متقی پرہیزگار خاتون ہے، ہو سکتا ہے وہاں تنہائی میں کوئی خصوصی عبادت کرتی ہوں۔ تم مسلمان ہو اور ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ حسن ظن رکھے۔ لیکن آمنہ کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اس نے عہد کیا کہ کل وہ یہ راز افشا کر کے رہے گی، خواہ جو بھی ہو۔ صبح کے وقت اس نے دیکھا کہ امی جان جلدی میں کمرے کا دروازے کو لاک کرنا بھول گئی ہیں۔ آمنہ کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں نہ تو کوئی سازش گاہ تھی اور نہ ہی خزانے کا امکان، بلکہ وہ تو ایک سادہ سا کمرہ تھا۔ وہاں تو بس ایک میز اور ایک الماری تھی۔ الماری میں قرآن اور جائے نماز پڑی تھی اور ہانڈی میں سوکھی روٹیاں پڑی تھیں۔ آمنہ نے بڑی حیرانی سے اپنی ساس سے کہا، کمرے کو تو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ یہاں عبادت کرتی ہیں، لیکن خشک باسی روٹیوں کو اتنا سنبھال کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آمنہ کی ساس نے کہا، بیٹی یہ صرف روٹیاں نہیں، یہ میری اور میری دوستوں کی عہد کی نشانیاں ہیں۔ ہم تینوں نے اللہ کی قسم کھا کر یہ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی ہم میں سے کسی کی زبان سے کسی مسلمان کی غیبت یا بدگمانی نکلے گی تو اس کی سزا میں ہم اگلے دن صبح سے لے کر شام تک کوئی عمدہ غذا منہ میں نہیں لیں گے، بلکہ تنہائی میں رہیں گے اور باسی روٹی کھائیں گے تاکہ اس گناہ کی تلخی کا احساس ہو۔ الحمدللہ ہم تینوں نے اس عہد کو نبھایا ہے۔ پچھلے ہفتے میری دونوں پاک دامن سہیلیاں انتقال فرما گئیں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم تینوں کی غیبت سے بچنے کی اس قلیل جدوجہد کو قبول فرمائے۔ آمنہ نے فوراً ندامت سے سر جھکایا اور اس کی آنکھوں میں توبہ کے آنسو جاری ہو گئے اور رو رو کر کہنے لگی، میں نے اپنے ساس پر بدترین بدگمانی کی، میں نے ان کی غیبت کی اور وہ تو صرف غیبت سے بچنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی تھی۔ آمنہ نے اپنی امی سے معافی مانگی۔ انہوں نے اسے گلے سے لگایا اور کہا، بیٹی یاد رکھو غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول سخت ناپسند کرتے ہیں۔